قدرنا من اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطع من لو يشاء الله وتم إن أنتم إلا في جلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في جلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ومتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام رميم قل يا أيها الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کرنے کے لیے۔ یہ آخر کون حسین ہے کہ ساری دنیا اس کی دیوانی ہے؟ یہ آخر کون حسین ہے جس نے اتنی کم مدت میں لوگوں کے جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر قبضہ کر کے دکھایا ہے؟ آخر یہ کون حسین ہے کہ جو 1400 سال بعد بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے؟ خود امام حسین علیہ السلام کی زبانی ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، آج ہی یہ اس طرح کی کئی روایتیں نگاہوں سے گزری، لیکن یہ جو واقعہ جو نگاہوں سے گزرا ہے خود امام حسین علیہ السلام کی زبانی کہ امام فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ ام ایمن نے ایک کاسے میں کھجور لا کر پیش کیا میرے نانا کے سامنے اور ایک کاسے میں دودھ لا کر پیش کیا۔ میرے نانا چندی کھجور تناول فرمائی تھی انہوں نے کہ آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ پھر میرے بابا علی مرتضیٰ نے میرے نانا کے ہاتھوں کو دھلایا اور میرے نانا اس کمرے میں اس حجرے میں گئے جس حجرے میں وہ عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، سجدے میں سر رکھا اور زار و قطار رونے لگے۔ کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ آ کے میرے نانا سے یہ پوچھ سکتا کہ آخر آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، اس شدت کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن چونکہ مجھے پتا تھا میرا نانا مجھے بہت چاہتا ہے، میں نے جا کے اپنے نانا کے سینے پہ اپنا سر رکھا اور کہا نانا آپ اتنی شدت کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ نہیں بیٹا میں تمہیں نہیں بتا سکتا،
لیکن امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے پھر سے اپنے نانا سے کہا نا نانا مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ اتنی شدت کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں. کہا یہ جو ام ایمن نے میرے سامنے کھجور پیش کی تھی اور یہ جو میوہ میں نے تناول کیا ہے، جو خوشبو مجھے محسوس ہوئی ہے، آج سے پہلے یہ خوشبو کبھی محسوس نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میں خوشحال بھی ہوا. لیکن جیسے ہی میں خوش ہوا تھا کہ جبرائیل آئے اور آ کر انہوں نے کہنے لگے کہ اتنا خوش نہ ہو، اتنا خوش نہ ہو، کیونکہ یہی جو آپ کا نواسا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اسے بے آب و گیاہ صحرا میں قتل کر دیا جائے گا. امام حسین علیہ السلام اپنے نانا سے یہ جملے سنتے ہیں اور کہتے ہیں نانا کیا ہماری زیارت کے لیے کوئی آئے گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے حسین تمہاری زیارت کے لیے ہماری امت کا ایک مخصوص طبقہ ضرور آئے گا، اور جب روز محشر میری ان سے ملاقات ہوگی تو میں ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر بہشت میں داخل کر دوں گا، حوض کوثر سے سیراب کروں گا اور انہیں وہ مقام دوں گا، وہ درجہ دوں گا بہشت میں کہ دنیا عالم و آدم اس پر غبطہ کرے گی. اسی کا غم منانے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پیشخانی چونکہ طویل فاصلہ بھی ہو چکا ہے اپنے وقت سے، لہٰذا میں مختصر سی پیشخانی کے لیے اور اس کے فرائض کی انجام دہی کے لیے گزارش گزار ہوں اپنے برادر عزیز اصغر مہدی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز منبر ہوں اور اپنے اشعار سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. انشاءاللہ اس کے بعد بلا تمہید اور بلا فاصلہ خطیب محترم رونق افروز منبر ہوں گے. ایک بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. نوحے کے چند بند بطور خاص ملاحظہ فرمائیں آپ حضرات. آ گیا ماہ محرم، آ گیا ہے لہذا ماہ محرم، چلو وطن کو چلے، ہاں چلو وطن کو چلے، ہر عزادار کا دل کہتا ہے پیغام، چلو وطن کو چلے، ہاں چلو وطن کو چلے. ہلال شان محرم یہ کیا خبر لائے کہ رنج و درد کے بادل ہر ایک طرف چھائے. ہلال و شان محرم یہ کیا خبر لائے کہ رنج و درد کے بادل ہر ایک طرف چھائے. سبھی یہ کہتے ہیں نہ جانے کیوں آخر یہ چاند دیکھ کے آنکھوں میں اشک بھر آئے. ہر عزادار کا دل کہتا ہے پیغام، چلو وطن کو چلے، ہاں چلو وطن کو چلے. اور یہ بھی مصرع دیکھیں. نہ جانے ماہ محرم کی کیسی ہے تاثیر، وطن سے دور
جنہیں لے کے جاتی ہے تقدیر، نہ جانے ماہ محرم کی کیسی ہے تاثیر، وطن سے دور جنہیں لے کے جاتی ہے تقدیر، وہ اس مہینے میں تمنا کرتے ہیں، وطن میں جا کے کرے ہم بھی ماتم شبیر، ہم آزاداری کا دل کہتا ہے ہم، چلو وطن کو چلے، ہاں چلو وطن کو چلے۔ اور یہ بھی مصرع دیکھیں، وطن سے دور جو رہتے ہیں اس مہینے میں، وطن کی یاد مچلتی ہے ان کے سینے میں، وطن سے دور جو رہتے ہیں اس مہینے میں، وطن کی یاد مچلتی ہے ان کے سینے میں، میرے پہ سر کے مہیب وطن پہنچ جائے، میرے پہ سر کے مہیب وطن پہنچ جائے، دعائیں کرتی ہے ایک ماں یہی مدینے میں، ہم آزاداری کا دل کہتا ہے ہم، چلو وطن کو چلے، ہاں چلو وطن کو چلے۔ اور یہ بھی مصرع دیکھیں، وطن میں جا کے غم بے وطن منائیں گے، نبی کے لال پہ اشک عزا بہائیں گے، وطن میں جا کے غم بے وطن منائیں گے، نبی کے لال پہ اشک عزا بہائیں گے، غریب خانوں میں بچھا کے فرش غم جناب فاطمہ زہرا کو ہم بلائیں گے، ہم آزاداری کا دل کہتا ہے ہم، چلو وطن کو چلے، ہاں چلو وطن کو چلے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، اسی مہینے میں اجڑا ہے خاندان بطول، اسی مہینے میں مارا گیا ہے جان رسول، ہاں اسی مہینے میں اجڑا ہے خاندان بطول، اسی مہینے میں مارا گیا ہے جان رسول، اسی مہینے میں نبی کے گلشن کا، اسی مہینے میں نبی کے گلشن کا بلا کے داشت میں بکھرا ہوا ہے ہر ایک پھول، ہم آزاداری کا دل کہتا ہے ہم، چلو وطن کو چلے، ہاں چلو وطن کو چلے۔ اور یہ بھی بندے دیکھیں، بیاد تشنگی ابن فاطمہ زہرا، صدا پلائیں گے پیاسوں کو پانی اہل عزا، ہاں بیاد تشنگی ابن فاطمہ زہرا، صدا پلائیں گے پیاسوں کو پانی اہل عزا، زمانے والوں کو بتاتے جائیں گے، زمانے والوں کو بتاتے جائیں گے کہ کربلا
میں تھا نہر فرات پر پہرا، ہم عزاداروں کا دل کہتا ہے پیغاموں، چلو وطن کو چلے، ہاں چلو وطن کو چلے۔ علم بھی حضرت عباس کا سجائیں گے، اور اس پہ پھول عقیدت کے ہم چڑھائیں گے، ہاں علم بھی حضرت عباس کا سجائیں گے، اور اس پہ پھول عقیدت کے ہم چڑھائیں گے۔ مریض دنیا کے علم کی چھاؤں میں، مریض دنیا کے علم کی چھاؤں میں، علی کے لال سے آ کر شفائیں پائیں گے۔ ہم عزاداروں کا دل کہتا ہے پیغاموں، چلو وطن کو چلے، ہاں چلو وطن کو چلے۔ آخری بند ملاحظہ فرمائیں۔ وطن سے دور جو رہتے ہیں اے شبیہ و رضا، یہ ان سے کہہ دو سکینہ کو یاد کر لے ذرا، ہاں وطن سے دور جو رہتے ہیں شبیہ و رضا، یہ ان سے کہہ دو سکینہ کو یاد کر لے ذرا، صدا جو روتی تھی وطن کی یادوں میں، صدا جو روتی تھی وطن کی یادوں میں، مگر وطن اسے جانا نصیب ہو نہ سکا، ہاں مگر وطن اسے جانا نصیب ہو نہ سکا۔ ہم عزادار کا دل کہتا ہے پیغاموں، چلو وطن کو چلے، ہاں چلو وطن کو چلے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بہترین نشار پیش کر رہے تھے آپ کی سماعت کے حوالے جناب اصغر مہدی صاحب قبلہ، اور چونکہ جس اعتبار سے ہندوستان اور تمام عالم میں جس طرح سے اس مجالس کو نشر کیا جا رہا ہے اور مولانا کے رونق افروز ممبر ہونے کا وقت 7:20 رکھا گیا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں تاکہ بہت سے لوگوں کی نگاہوں میں یہ نہ ہو کہ ہاں تاخیر پہ تاخیر ہو رہی ہے، آخر مولانا کیوں نہیں آ رہے ہیں، تو یہ چیز ذہن میں رہے۔ چونکہ 20 منٹ کا وقت یہ معین کیا گیا ہے تاکہ تب تک تمام عالم میں اسے نشر کیا جا سکے۔ چند اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے تاکہ آپ حضرات بھی محظوظ ہو سکیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بے کفن خاک پہ بھائی کا جنازہ دیکھا، بے کفن خاک پہ بھائی کا جنازہ دیکھا، ثانی زہرا نے ایک روز میں کیا کیا دیکھا، ثانی زہرا نے ایک روز میں کیا کیا
دیکھا. سماعت فرمائیں. جس کو 18 برس نازوں سے پالا اس کا، جس کو 18 برس نازوں سے پالا اس کا، کیسے الجھا ہوا برچھی میں کلیجہ دیکھا. ارے بے کفن خاک پہ بھائی کا جنازہ دیکھا. پشت پر اپنی امامت کو بچا کر لائی. ارے پشت پر اپنی امامت کو بچا کر لائی. بستر عابد بیمار کو جلتا دیکھا. بے کفن خاک پہ بھائی کا جنازہ دیکھا. مال و اسباب لوٹا، سر سے چھنی ہے چادر. مال و اسباب لوٹا، سر سے چھنی ہے چادر. ہائے لٹتا ہوا زینب نے یہ کنبہ دیکھا. ہائے لٹتا ہوا. کس طرح مادر اصغر کو سنبھالے زینب. ارے کس طرح مادر اصغر کو سنبھالے زینب. ساتھ خیمے کے وہ جلتا ہوا جھولا دیکھا. صبر کہتے ہیں کسے بنتے علی سے پوچھو. ارے صبر کہتے ہیں کسے بنتے علی سے پوچھو. خون میں ترانو محمد کا جنازہ دیکھا. خون میں ترانو محمد کا جنازہ دیکھا. بی بی زینب کا صبر سماعت فرمائیں. بیردا آئی جو بازار میں قیدی بن کے، بیردا
قیدی بن کر ارے سر جھکائے ہوئے سجاد کو روتا دیکھا، سر جھکائے ہوئے سجاد کو روتا دیکھا۔ اور جناب سکینہ کے بہن ہیں، سماعت فرمائیں۔ اے پھوپھی اماں بچا لو، یہ سکینہ نے کہا، اے پھوپھی اماں بچا لو، یہ سکینہ نے کہا، ارے کس طرح جلتا ہوا بچی کا کرتا دیکھا، کس طرح جلتا ہوا بچی کا کرتا دیکھا۔ دو تین شعر اور سماعت فرمائیں۔ اے پھوپھی اماں بچا لو، یہ سکینہ نے کہا، کس طرح جلتا ہوا بچی کا کرتا دیکھا، کبھی ٹکڑوں میں جگر دیکھا حسن کا اس نے، کبھی ٹکڑوں میں جگر دیکھا حسن کا اس نے، آج قاسم کا بھی ٹکڑوں میں ہے لاشا دیکھا، او بددعا کیسے بھلا کرتی علی کی بیٹی، بددعا کیسے بھلا کرتی علی کی بیٹی، نوک نیزہ پہ جو بھائی کو ہے روتا دیکھا۔ اور آخری شعر، رو دیا لکھ کے قلم ہائے وہ منظر عامر، رو دیا لکھ کے قلم ہائے وہ منظر عامر، اور کیسے ہم شیر نے سر بھائی کا کٹتا دیکھا، کیسے ہم شیر نے سر بھائی کا کٹتا دیکھا، ارے بے کفن خاک پہ بھائی کا جنازہ دیکھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی قدر محترم سامعین، جیسا کہ آپ مصائب سید و شہداء سے محظوظ ہو چکے ہیں،
پروردگار عالم کی بارگاہ میں خصوصاً دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ تمام لوگوں کی قلبی نیک حاجات کو پورا فرمائے، قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور جو حضرات بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، واقعاً یہ بہت بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں حرم مطہر میں لب کشائی کرنے کا موقع ملا، اور انشاءاللہ اسی طرح سے دیگر حضرات کو بھی یہ موقع فراہم کیے جاتے رہیں گے، پیشخانی کے ذریعے سے، نوحے کے ذریعے سے اور سلام وغیرہ کے ذریعے سے۔ اور یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہر سال ہر جگہ پر عشرہ محرم کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن کریمہ کی بارگاہ میں جو عشرہ اذا کا عشرہ محرم کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ کرنے والے تو کچھ ہی افراد ہیں لیکن ثواب میں سب شریک ہو رہے ہیں۔ تو یہ ثواب تا حشر اور از حشر الی الجنہ یہ چلے گا انشاءاللہ، یا کہہ لیں من الحشر الی الجنہ چلے گا انشاءاللہ، چونکہ فارسی اور عربی دونوں مخلوط کر دیا تو ہو سکتا ہے، چونکہ طلاب کا مجمع ہے تو پھر چونکہ لب کشائی کرنے میں تھوڑا سا جنبش جو ہماری لبوں کی ہے اس میں اسٹریس بھی پایا جاتا ہے، چونکہ جہاں پر ہمارے بزرگان تشریف رکھتے ہیں اور بڑے بڑے علماء و ذاکرین و خطبہ کہ جو کسی بھی وجہ سے اپنے ملک نہیں جا سکے ہیں اور اپنے جگہ پر نہیں جا سکے، کسی کی ٹکٹ کی پرابلم تھی، جس طرح سے ہمارے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا کہ عشرہ ہو گیا تھا لیکن ٹکٹ کا مسئلہ پیش آیا، پھر مدرسہ بند ہو گیا تو لہٰذا خروجیہ بھی نہیں مل سکتا تھا، لیکن الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بی بی نے ہمیں یہاں کی تائید دی کہ کیا کرو گے وہاں جا کر، خود ہمارے دیار میں ہمارا تذکرہ کرو، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور جس طرح سے ہم نے پہلے بھی پہلی مجلس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم جس کا ذکر کرنے کے لیے اور سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ہمیں محبت اور یکجہتی کا پیغام دیتا ہے، یہ حسینیت ہمیں یکجہتی کا پیغام دیتی ہے، یہ حسینیت ہمیں محبتوں کا پیغام دیتی ہے، یہ محبت جو ہمارے سینے میں گھر کر رہی ہے، یہ محبت جو ہماری رگوں میں بسی ہوئی ہے، یہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ کس حدیث کا مصداق ہے؟ کس حدیث کا مصداق ہے؟ اس حدیث کا مصداق ہے کہ جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ بے شک انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت پیدا ہو گئی کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے، یہ وہ حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر اپنی نیند کو خراب کر کے یہاں پر آ کر بیٹھنا اور ان دھوپ کا زیر آفتاب یہ تپش کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تک تشریف لانا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں آپ کے دلوں میں، آپ کی رگوں میں خون امام حسین علیہ السلام کی حرارت جوش مار رہی ہے۔ اور یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ یہ حسینیت یکجہتی کا پیغام دیتی ہے، محبت کا پیغام دیتی ہے، صلہ رحمی کا پیغام دیتی ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اس فرش ازا پر آنے کے بعد نہ تو ہمیں اختلاف کرنا ہے، نہ تو ہمیں نفرت کرنا ہے، نفرت صرف ایک سے کریں۔ ساری کائنات میں، عالم و آدم میں صرف نفرت ایک سے کریں، صرف بیزاری ایک سے کریں، سوائے دشمنان اہل بیت سے کسی سے بیزاری نہ کریں۔ اپنے ذاتی مفادات، اپنے ذاتی اختلافات کے بنا پر کسی سے بھی، اگر کسی سے بھی کوئی پرابلم ہے تو جو ہمارا خود کا طریقہ عمل ہے اور طرز عمل ہے تو اسی پر اگر آپ سب بھی عمل کریں گے، اور الحمدللہ کرتے بھی ہیں بہت سے لوگ، جس سے بھی پرابلم ہے خود اس سے جا کر سالو کریں تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ اور الحمدللہ یہاں پر بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جس سے بھی جو پرابلم ہوتی وہ اس سے جا کر اپنی پرابلم سالو کرتے ہیں۔ یہ فرش ازا ہمیں یکجہتی کا پیغام دیتا ہے، لہٰذا دوریوں سے پرہیز کریں۔ یہ فرش ازا ہمیں صلہ رحمی کا پیغام دیتا ہے، لہٰذا قطع رحمی سے پرہیز کریں۔ یہ فرش ازا ہمیں محبت کا پیغام دیتی ہے، لہٰذا اس فرش ازا پر آنے کے بعد محبتیں ہونا چاہیے، نفرتیں اور بیزاری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرش ازا جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہ حب الحسین یجمعنا کا پیغام دیتی ہے، لہٰذا یہاں پر ایک
ایک ہو کر بیٹھنا ہے، ہمیں کسی کے خلاف نہیں بولنا، ورنہ ہر انسان اپنے اپنے عزاخانوں میں مجلسیں برپا کر رہا ہے، عزاداری کر رہا ہے۔ ہر سال لوگ سینہ زنی کرتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پیشخانی کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن محرم کے بعد جیسے ہی زنجیر اور قمع کرنے کے بعد خون بہا، ٹھنڈے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر سال بھر اس طرح سے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ اب کوئی بھی گناہ کرے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں آتا۔ اب جیسے ہی محرم شروع ہونے والا ہوا پھر سے مومن بننا شروع ہوئے۔ یہ کیسے مومن ہے کہ جو صرف 2 مہینے 8 دن کے لیے مومن ہوتے ہیں؟ ہمیں تو وہ پیغام دینا ہے، ہمیں تو وہ اپنے اندر سے رمق دکھانی ہے، وہ چمک دکھانی ہے، وہ دمک دکھانی ہے کہ ہم یہ ثابت کر سکے کہ جب ہم ایسے ہیں تو ہمارا امام کیسا ہوگا، جب ہم ایسے ہیں تو ہمارا امام کیسا ہوگا۔ یہ جملے بولنے میں بڑے آسان لگتے ہیں لیکن عمل پیرا ہونے میں بڑے سخت لگتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ اگر طرز عمل ہم اپنا بنا لیں کہ ہمیں اگر کبھی بھی کسی سے بھی نفرت کرنا ہے تو اپنی ذاتی نفرت کو عموم میں لا کر واضح نہ کریں، اپنے ذاتی اختلافات کو عموم میں واضح نہ کریں، بلکہ جس سے بھی اختلاف ہے اس سے آ کر وہ مسئلہ کلیئر کریں تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو اور آپ جو ہے اپنے دل کو صاف رکھیں۔ زندگی 4 دن کی ہے، زندگی بڑی مختصر ہے۔ ایک ہفتے کے کسی نہ کسی دن میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور اسی ہفتے کے کسی نہ کسی دن میں چلے جائیں گے۔ اگر دوشنبے کو پیدا ہوئے تو منگل کو چلے گئے، سنیچر کو پیدا ہوئے تو جمعے کو چلے گئے۔ ارے کتنا ہی فاصلہ ہے، بڑے ہی بڑے ذاکرین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ صرف زندگی اور موت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا اذان اور نماز میں فاصلہ ہوتا ہے، کہ ادھر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو مؤذن اذان دیتا ہے اور جب مرتا ہے تو نماز پڑھتا ہے۔ تو جب زندگی اتنی مختصر ہے تو ہمیں اس مختصر زندگی میں وہ کام کرنا ہے جو میرا امام کہہ کر گیا ہے کہ اگر اس دنیا میں کچھ کر کے دکھانا ہے تو اس دنیا کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو سمجھو بہت جینا ہے، اور اگر آخرت کے لیے کرنا ہے تو سمجھ لو بڑی مختصر زندگی ہے۔ لوگوں کے درمیان اس طرح زندگی گزارو جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ لوگ تمہاری یاد میں آنسو بہائیں۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب رشید صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق فروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ وہ دھیرے دھیرے آگے تشریف لے آئیں تاکہ ذاکر کو بھی پڑھنے میں آسانی ہو اور آپ کو بھی سننے میں آسانی ہو۔ پلنتنی سے بات بھیجے محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدى مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابو القاسم محمد، حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جو علماء پیچھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آگے آ جائیں اور میرے بچوں سے اور جوانوں سے تھوڑا سا آگے آ جائیں. جو بالکل یہ بیچ میں جو بچے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے آ جائیں. قبلہ تشریف لائیں ذرا کے آ جائیں. شکریہ. وہ رمضان میں افطار کے پہلے جو حالت ہوتی ہے، جو درود کی آواز مسجد میں سنائی دیتی ہے، وہ آپ سب کمانڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کمانڈر اس وقت تک کمانڈر نہیں بن سکتا جب تک سپاہی نہ بنے. ہمیں سب سے پہلے سپاہی بننا پڑتا ہے، تب جا کے ہم کمانڈر بنتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کی بارگاہ میں آپ کے بڑے مراتب ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بڑی ذمہ داری بھی ہے. مرتبہ اور ذمہ داری دونوں ساتھ ساتھ ہیں. خاموشیاں عبادتوں میں دو باتوں کا اعلان کرتی ہیں، یا تو خاموش رہنا واجب ہو یا عقل یہ کہہ رہی ہو کہ یہاں بولنا ٹھیک نہیں. مگر فرش ازاں ان دونوں شرطوں سے پرے ہے. یہاں آ کے آپ بولیں نہ بولیں، آپ کا دل بولتا ہے، آپ کا خون بولتا ہے، آپ کی سوچ بولتی ہے، آپ کا ضمیر بولتا ہے. عالم، ذاکر، خطیب، چھوٹا بڑا کہے نہ کہے، درود پڑھنے کا دل کرتا ہے. درود پڑھے محمد بہت سے چہرے میرے بچپن کے ساتھی دوست، بہت سارے لوگ جو ہمارے خواجہ شیعہ اثنا عشری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور کاٹھیا واڑ کا ہمارا ایک چھوٹا سا علاقہ جو گجرات کی تٹ پہ بستا ہے. بہت سارے چہرے اور بہت سارے لوگ دیکھ رہا ہوں. علماء میں میرے ساتھی بہت سارے دکھ رہے ہیں اس وقت میرے سامنے. بہت سارے میرے بعد کے چہرے جنہیں میں نہیں جانتا، معرفت نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ وہ اہل بیت کی بارگاہ میں نوکری کر رہے ہیں. ہم لوگ تو شاید 365 دن میں ممکن ہے کہ 200 دن مجلس پڑھتے ہوں یا 150 دن مجلس پڑھتے ہوں، مگر آپ یہاں پر ہر وہ لمحہ جو حرم میں معصومہ کی زیارت اور معصومہ کے زواروں کے ساتھ گفتگو اور یہاں پہ اپنی دینی خدمات انجام دینے میں صرف کرتے ہیں، ہم سے بڑا، بہت بڑا اور بہت آگے کا مرتبہ ہے آپ کا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں تو بس اپنے موضوع پر، اور وہ موضوع بھی بہت ہی خشک سا موضوع میں نے لیا ہے، اور اذان کربلا کے عنوان سے نصرت بھائی نیوز نیٹ ورک کے 18 پر یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کی دنیا میں جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہوں، اور ضروری نہیں کہ شیعہ ہوں، اور ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ہم عقیدہ ہوں، مگر ذہن اگر کھلا ہوا ہے تو آپ کی بات اتنی سادی، ہندی کا جملہ استعمال کروں سرل، اور اتنی آسان ہو کہ وہ سمجھ جائے. کم سے کم وہ یہ سمجھ جائے کہ چلو سنتے ہیں تھوڑی دیر یہ کیا بولتے ہیں، چلو سنتے ہیں تھوڑی دیر یہ کیا سمجھاتے ہیں. اور اگر وہ وہی بس تھوڑی دیر تک اگر رک جائے تو خطیب کی ذمہ داری ہے کہ پھر اسے جانے نہ دے، روک کے رکھ لے. اور وہ اسی وقت روک سکتا ہے جب اس کی گفتگو میں خلوص ہو. ایک بار مل جل کر درود پڑھے محمد و آل محمد. تو گفتگو ہو رہی تھی، میں نے آپ کے سامنے اب تک کی جو باتیں کی اس مقام سے معصومہ کے حرم میں، یہ تیسری بار آپ کے سامنے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں. لیکن چونکہ پہلی محرم ہے، عشرہ سمجھ لیجئے آج سے ہی شروع ہو رہا ہے، اور میں ایک موضوع کو
مکمل کر کے پھر اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا، لیکن ذرا سا آپ کا ساتھ چاہیے تاکہ میں سمجھا پاؤں آپ کو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یا کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے پہلے میرے چھوٹے بھائی نے بڑی محنت کی اور 20 منٹ کا وقت جو ہے وہ آپ کو بڑی زحمت ہوتی ہے کسی بھی عالم کے لیے، کسی بھی ذاکر، کسی بھی اسپیکر کے لیے کہ اچانک مجھ سے کہا جائے کہ آپ کو 20 منٹ تک پروگرام کو اور آگے لے کے چلنا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، زحمت کی معافی کے ساتھ بہت سادے سے لفظ میں نیکی ادا نہیں ہو سکتی اگر طریقہ نہ ہو۔ بہت اچھا طریقہ ہے مگر اس کی کوئی بساط نہیں ہے اگر خلوص نہ ہو۔ اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہاں میں بہت سارے چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جن کے خلوص کو میں جانتا ہوں، اپنی زندگی میں میں نے جن کے خلوص کو دیکھا ہے، جن کی قربانیوں کو دیکھا ہے، ان سب کے خلوص کو سلام کرتے ہوئے دیکھیے جو علماء بیٹھے ہیں ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، جو مجلس ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، جو لوگ نئے سن رہے ہیں، جو مجلس کو سن رہے ہیں کہ بھئی شیعوں میں مجلس پڑھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے ہمارا کوئی سنی بھائی جسے پوری زندگی مولوی نے کہا ہے مجلس میں نہ جاؤ، اور وہ پہلی بار ٹی وی کھول کے مجلس سن رہا ہے، تو سنے تو صحیح کہ اسے روکا کہاں جانے کے لیے گیا، تاکہ احساس تو کرے کہ اس نے 20 اور 30 سال کھویا کیا ہے۔ سمجھئے گا یہ جو چیزیں اہل بیت کی طرف کھینچتی ہیں، ان میں تعزیہ بھی ہے، ان میں تابوت بھی ہے، ان میں عالم بھی ہے، تبرکات بھی ہیں، ماتم بھی ہے، سینہ زنی بھی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے والے کو کھینچتی ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس نے بھی دیکھا وہ پوچھتا ہے بھائی یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے، یہ نوحہ کیوں پڑھا جا رہا ہے، یہ زنجیر کیوں لگائی جا رہی ہے، یہ بھیڑ کیوں جمع ہوئی ہے، یہ کالا کپڑا ہے کیوں پہنا گیا ہے، یہ گھر پہ کالا پرچم کیوں لگایا گیا ہے۔ بلکہ میں ہندوستان میں جو مجلس سے پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اپنے ڈی ایم کے پاس جاؤ، اپنے ڈی ایم کے پاس جاؤ، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس جا کے پرمیشن لو کہ ہمیں روڈ پہ مجلس کرنی ہے، روڈ پہ مجلس کرنی ہے۔ اپنے عالم کو بلاؤ اور بلا کے کہو کہ گزرنے والے بازار سے ہر ایک انسان کو بتائے حسین کون تھے اور یزید کون تھا۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تاریخ پڑھ دو، مجمع خود کہے گا کہ حسین پر درود ہے اور یزید پر لعنت ہی لعنت ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تو یہ جو خلوص ہے، یہ مائک کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ عقیل ذرا دیکھیے گا، مائک کا کنٹرول جس کے پاس بھی ہو کم کرائیے، تھوڑا سا مائنس کرائیے، تھوڑا سا مائک کا کنٹرول والیوم کم کر دیجئے، والیوم کم کیجئے گا تو ٹھیک رہے گا، ایکو نہیں ہوگا، ایکو ختم کر دیجئے، والیوم کم کر دیجئے۔ تو دیکھیے یہ خلوص ہے، آپ کے پاس ہے تو آپ کی گنتی ہے، اور نہیں ہے تو آپ کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ بظاہر سی بات ہے، ہمیں طریقہ سیکھنا ہے تو کہاں سے سیکھنا ہے، اور خلوص سیکھنا ہے تو کہاں سے سیکھنا ہے؟ تو ہمیں اہل بیت سے سیکھنا ہے، اہل بیت سے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے فوراً کہہ دیں گے صاحب اہل بیت سے کیسے سیکھیں، کہاں سے سیکھیں اور کس طرح سیکھیں؟ تو صاحب تاریخ پڑھیے۔ یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پڑھے، عمومی طور پر یہ ذمہ داری مولوی پہ ڈالی جاتی ہے کہ اس نے سیکھا ہے تو وہ بتائے گا۔ آپ پہ بھی ذمہ داری ہے بھائی صاحب، آپ کو بھی کہا گیا ہے جائیے اور سیکھیے۔ 2 لوگ تھے، ایک نے سیکھ لیا، دوسرے نے سیکھنے میں وہ ٹائم نہیں لگایا اور پھر کسی دوسرے کام کے لیے نکل گیا۔ سب کی ذمہ داری ہے۔ 75 ذہنوں کے لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں، عالم اور جاہل بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، مگر یہ صرف فرش ازا ہے، 75 ذہنوں کے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور عالم اور جاہل بھی جمع ہو جاتے ہیں، چونکہ نظریہ ایک ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟
خلوص کے ساتھ اہل بیت کے علم اور اہل بیت کے دین کی خدمت کرنا ہے۔ یقین جانیے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، تکبر ہار جاتا ہے، خلوص جیت جاتا ہے۔ یقین جانیے میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگوں کی لفاظیاں ہار جاتی ہیں، خاموشیاں جیت جاتی ہیں۔ یقین جانیے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، لوگوں کے کانٹیکٹ ہار جاتے ہیں اور پردے والے پہ یقین جیت جاتا ہے۔ محسوس کرتے چلے جائیے، میں آپ کو اس سفر میں لے کے چلتا ہوں۔ یقین جانیے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون، میں علماء سے کہہ سکتا ہوں آپ میں سے بہت سارے 3 سال، بہت سارے 5 سال، بہت سارے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال سے یہاں زندگی جی رہے ہیں معصومہ کے دیار میں۔ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میرے کسی بھائی کو معصومہ نے اجازت دی کہ وہ اتنے سالوں سے خدمت کر رہا ہے، مگر یقین جانیے آپ اگر خلوص سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ آپ کے کپڑے کا مقابلہ ہو جائے گا، آپ نے جو پرفیوم لگائی ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا، آپ نے جو گاڑی خریدی ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا، آپ نے جو بنگلہ لیا ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا، جو آپ نے بینک بیلنس کیا ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا، آپ نے جو فیوچر سیٹل کیا ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا، آپ نے اپنے بچوں کے لیے جو فیوچر سوچا ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا، اپنے لیے جو پاسپورٹ چنا ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا، آپ نے اپنے لیے جو فیوچر چنا ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا۔ خلوص کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خلوص ہے، یہ خلوص ہے جو لمحے بھر میں کسی گنہگار کو حر بنا دیتا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ یہ خلوص ہے جو عربی کو ابو ذر بنا دیتا ہے، یہ خلوص ہے جو ایرانی کو سلمان بنا دیتا ہے، یہ خلوص ہے جو افغانی کو ابو خالد بنا دیتا ہے، یہ خلوص ہے جو باہر سے آنے والی کنیز کو فضہ بنا دیتا ہے۔ یقین جانیے خلوص در اہل بیت پہ آ جائے تو ذرہ آفتاب بن جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے لفظ تو بہت آسان ہے، اب تھوڑا میں علماء سے معذرت کے ساتھ، یہ بزنس کمیونٹی آپ جانتے ہیں خواجہ حضرات بزنس کرتے ہیں، میں انہیں ذرا بزنس کی لینگویج میں سمجھاتا ہوں یہ جو الگ الگ جملے میں نے استعمال کیے۔ دیکھیے خلوص یعنی کسی چیز کا خالص ہونا، مطلب کسی چیز کا پیور ہونا، صادق پیور ہونا۔ اب آپ لوگ تو میرے خیال سے آئل کا بزنس کرتے ہو گے ہیں عقیل، ماشاءاللہ سے آئل کا بزنس ہے محمد بھائی۔ میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھوں، جیسے آپ کوئی، جیسے مان لیجئے لوہے کا بنا ہوا ہے، تو اب یہ لوہے کا کیسے بنا؟ تو ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ میں ایفی کے کنٹینٹ پائے جاتے ہیں، مطلب آئرن پایا جاتا ہے، لوہا پایا جاتا ہے۔ اب جب وہ آئرن پایا جاتا ہے تو پھر اس میں آئرن کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیز ہوتی ہے، تو پھر وہ اسٹیل بنتا کیسے ہے؟ اس میں جو بہت ساری چیز ساتھ ساتھ ہے نا، اسے دھو کے نکال دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، جسے آپ عام زبان میں کچرا کہہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کی جو کثافت ہے وہ نکال دی جاتی ہے۔ جب وہ نکالی جاتی ہے تو پھر وہ پیور ہو جاتا ہے، وہ خالص۔ گارنٹی نہیں لے رہا ہوں،
سونا ہے. مگر ایک جملہ اگر محسوس کر سکو، علماء سے کہہ رہا ہوں گا، خطابت کا اشارہ ہے کہ پھر جو سونا نہیں ہے وہ بھی سونا کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سونے کے بھاؤ ہی بکتا ہے. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا کہ نہیں. یہ طے ہے، ڈکلیئر ہے بھائی، بولا جاتا ہے کہ 99.9% سونا ہے، 0.1% سونا نہیں ہے. مگر آپ جب پیسہ دیتے ہیں تو آپ 9.99 کا پیسہ نہیں دیتے، پورے کا پیسہ دیتے ہیں، 100% کا. 100% کا. کیوں؟ صاحب جب اسے دھلا جا رہا تھا نا تو اس کی کوششوں میں وہ بھی شریک تھا. میں نے 1 گھنٹے کی مجلس کا ایک جملہ بولا ہے آپ کے سامنے. جب وہ پگھلایا جا رہا تھا، جب وہ کسوٹی پہ پرکھا جا رہا تھا، جب اسے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو تکلیف اٹھانے والوں میں وہ بھی تھا. سرٹیفکیٹ تو 99 کو ملی، مگر وہ جو 1 ہے نا، 0.1، وہ بھی اسی کے ساتھ جاتا ہے، اسی کے ساتھ. حسین کی بارگاہ میں گھر سے چل کے بڑے خلوص سے آیا کرو، کیونکہ اس بارگاہ میں آنے والے سب جنتی ہیں، سب جنتی، یقین جانیں. اب آپ مجھ سے کہیں گے کیسے جا سکتے ہیں جنت؟ ارے بھائی جیسے 99.9 جاتا ہے اور 0.1 چلا جاتا ہے کیونکہ سونے کے ساتھ ہے، بالکل اسی طرح وہ بھی چلا جاتا ہے اہل بیت کے صدقے میں، چونکہ وہ فرش عزائے سید الشہداء پہ بیٹھا ہے. اس کے اس عمل سے رسول خدا خوش ہو رہے ہیں، مولا علی خوش ہو رہے ہیں، فاطمہ زہرا خوش ہو رہی ہیں. ایک بار مل جل کے درود پڑھے محمد و آل محمد. کسی چیز کا خالص ہونا، کسی چیز کا پیور ہونا. اور پیور کیسے ہوگا؟ جب اس سے مکس کو الگ کر دیں گے. مکس الگ ہوگا تو وہ پیور ہو جائے گا، اور جب پیور ہو جائے گا تو اس کی قیمت ہوگی دنیا میں. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے ساتھ رہیے گا اللہ کی قسم. یہ پیورٹی کیسے حاصل ہوگی؟ یہ پیورٹی حاصل ہوگی وقت کا صحیح استعمال کرنے سے. یہ پیورٹی حاصل ہوگی طریقے کا صحیح استعمال کرنے سے. یہ پیورٹی حاصل ہوگی مقصد پر نگاہ رکھنے سے. تو اب یہاں خلوص کو کیوں اہمیت ہے؟ خلوص کو اہمیت اس لیے ہے کہ وہ جو مومن ہے وہ دنیا کے سارے خیالات سے اپنی عبادت کو کھینچ کر لے آتا ہے اس پیورٹی کے ساتھ کہ اس میں جتنی مکسنگ ہے اسے نکال دیتا ہے. اور اب جو وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب جو وہ رکعت میں کھڑا ہے، اب جو وہ دعا پڑھ رہا ہے، اب جو وہ زیارت پڑھ رہا ہے، تو خالصتاً للہ ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فلاں مجھے زیارت پڑھتا دیکھ لے اور فلاں مجھے زری چومتا دیکھ لے اور فلاں مجھے مجلس پڑھتا دیکھ لے اور فلاں مجھے مرثیہ پڑھتا دیکھ لے. نہیں، اس میں یہ ہے بس جن کے لیے کر رہا ہوں وہ راضی ہو جائیں، جن کے لیے کر رہا ہوں وہ خوش ہو جائیں. یہ ہے خلوص کی اہمیت. اور اگر میں تذکرہ کروں آپ سے علماء عرفان کا، تو ان کے یہاں تو بڑی لمبی چوڑی بحث ہے خلوص کی. علماء بیٹھے ہیں، ان کی نظروں سے گزری ہوئی چیز ہے. 4 چیزیں ہیں اہم، 4 چیزیں ہیں اہم جس کے بعد خلوص بنتا ہے. یہ نہیں کہ آپ جھک گئے کسی کے سامنے اور بہت جھک کے آپ نے اس کے سلام کا جواب دے لیا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ جو ایکٹ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے، یہ جو عمل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کسی کا جھکنا دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت تک خلوص نہیں کہا جائے گا جب تک 4 چیزیں اس میں نہ ہوں. یہ نہیں کہ وہ صرف جھک کے سلام کا جواب دے رہا ہے، یہ بھی کہ وہ پیٹھ کے پیچھے آبرو کی حفاظت کرتا ہو. یہ نہیں کہ وہ سلام کیا تو بالکل جھک گیا، جھک کے جواب دے دیا. یہ طریقہ ہے، جھک کے جواب دے دیا. مگر خلوص کے لیے پیورٹی چاہیے، اور پیورٹی کے لیے وہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں. اس میں سب سے پہلی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے خدا کے لیے کر رہا ہوں. جو کچھ بھی کر، ایک عجیب سی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں. اب دیکھیں جیسے آپ دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دعا کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اپنے لیے اور دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہماری پہلی منزل ہے. ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اپنے لیے مانگتے ہیں یا دوسرے کے لیے یا پڑوس کے لیے، یہی تو ہے نا. مگر خلوص کی انتہا یہ ہے کہ دعا کرنے والا دعا بھی خدا کے لیے مانگتا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے تو مانگ میں تجھے دوں گا.
تو مانگ، چونکہ وہ چاہتا ہے کہ تو مانگ، تو وہ مانگ اس لیے رہا ہے کہ خدا چاہتا ہے. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ اور مجھے ممکن ہے دور دور تک اور الگ الگ ملکوں میں اور الگ الگ زبان کے لوگ اور الگ الگ عمر کے اور ایج کے اور کاسٹ اور کریڈ اور کلچر کے لوگ مجھے سن رہے ہوں. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو دعا ہے نا، یہ صرف ہمارے یہاں، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں کے یہاں، بڑے بڑے سنگٹھنوں کے یہاں، بڑے بڑے آرگنائزیشن اور سازمان کے یہاں، میں نے ان کے بڑے بڑے خاندان کو، دین کے علماء کو، ان کے شریعت کے جانکاروں کو الگ الگ مذہبوں میں دیکھا ہے. ان کے یہاں سب کچھ ہے، دعا نہیں ہے. قم کی اس پاک سرزمین پر آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، دعا نہیں ہے. آپ کوئی بھی چینل کھول لیں، صادق، کوئی بھی چینل آپ کھول لیں، کسی اسٹیشن کو، ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، ہندوستان کا ہو، جرمن کا ہو، جاپان کا ہو، پاکستان کا ہو، کہیں بھی کھول کے دیکھ لیں، آپ کے یہاں کے علاوہ دعا نہیں ملے گی آپ کو. ٹی وی کھولیں، دیکھیں، بیٹھیں، پوری تقریر سنیں. بڑے الگ الگ مذہبی رہنما ہیں، اپنے الگ الگ انداز میں اپنی مذہبی کتابوں سے اپنی عوام کو وہ خطاب کرتے ہیں. دعا نہیں ہے. یہ بڑا جملہ میں بول رہا ہوں آپ کے بیچ، اور ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. آپ چیک کیجئے گا، آپ کو دعا نہیں ملے گی. نصیحت ملے گی، موعظہ ملے گا، یہ اچھا، یہ برا، یہ کیجئے، یہ مت کیجئے، ایسے رہیے، ایسے نہ رہیے، یہ سب ملے گا، تبلیغ ملے گی. دعا نہیں ملے گی. کیونکہ دعا کے لیے 2 شرطیں ہیں: مانگنے والا بھی پاک ہو اور اس کا یقین بھی پاک ہو کہ کوئی دینے والا ہے. میرے مانگنے کے بعد اسے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر یہ جملہ بھی نہ سمجھ میں آیا ہو تو اپنے مولا سید سجاد کے جملے کو دہراؤ: میرے اللہ، میرے سوال تیرے خزانے کو خالی نہیں کر سکتے. درود پڑھے محمد و آل محمد. میرے عزیزو، انشاءاللہ کل سے گفتگو رہے گی آپ کے درمیان. وقت کی پابندی کے ساتھ آپ سے گزارش، خاص کر ہمارے مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں سفر کرنے والے وہ لوگ جو اس عقیدت کے ساتھ قم میں اس وقت رکے ہوئے ہوں کہ امام رضا کے روضے کی زیارت کی شروعات جو ہے وہ معصوم قم کے حرم سے شروع ہوتی ہے، اور جو واقعاً یہاں بیٹھ کر پرسہ دینا چاہتے ہوں بیوی معصومہ کے خدمت میں ان کے جد کا، سب سے گزارش ہے انشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ آپ انشاءاللہ موجود رہیں گے. 7:10 7:20 کے درمیان میں انشاءاللہ ممبر پہ رہوں گا، کیونکہ 8 سوا 8 بجے یہ جگہ خالی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے مغرب کی جماعت اور پھر سارے پروگرام. کوشش کریں گے وقت کی پابندی رہے. بس 2-4 جملے. سب سے پہلا ایمان ہو خلوص کے لیے کہ ہاں میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، صرف اللہ کے لیے. دوسرا، نیت پاک ہو، نیت صاف ہو. تیسرا، اخلاق اچھا ہو. یہ نہیں کہ آپ اس کو 2 طریقے کے انداز میں دیکھیں، 2 طریقے کے انداز میں کہ صاحب کبھی تو اچھا ہے اور کبھی برا ہے، کبھی تو بہت جھک کے ملتا ہے اور کبھی پتہ نہیں کیسے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے. نہیں. اور پھر سب کچھ قربتاً اللہ ہو. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ اب اس خلوص کو حاصل کرنے کے لیے عمل تو ہم سب کرتے ہیں، مگر اس خلوص کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس عقل ہونا چاہیے. عقل. چونکہ یاد رکھیے گا، عمل کے بدلے بھی عقل کے مطابق ملیں گے. آپ لوگ، میں ممین ہمارے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب امام آیت اللہ خمینی کے زمانے میں نجف اور قم کے درمیان قریب 4500 امامے ہوں گے. میں یہ 4500 کا جملہ جو بول رہا ہوں وہ مبتدیوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں.
آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے طلاب کو درس خارج تک پہنچنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن وہ جو 5 سال 7 سال سے ہی حوزے میں آ رہا ہے، ایرانی ہے، عراقی ہے، لبنانی ہے، وہ بہت جلدی پہنچ جاتا ہے درس خارج میں. ٹھیک ہے، 4500 میں ایک خمینی کیوں؟ یہ سوال ہے، سوچئے گا. میں ان 4500 پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں، سب محترم ہیں، بلکہ ان میں خود آیت اللہ خمینی کے استاد بھی ہیں، ان کے ہم عصر بھی ہیں، ان کے ساتھ پڑھنے والے بھی ہیں. ایک خمینی کیوں؟ تو کوئی ایک تو کوالٹی ہے نا، جس ایک کوالٹی میں وہ خمینی تھے اور پھر کوئی خمینی نہیں تھا، کوئی ایک کوالٹی ہے. ڈھونڈیے گا کہ وہ آیت اللہ خمینی کی کوالٹی کیا تھی، وہ کون سی کوالٹی تھی جن کوالٹیز نے انہیں مرجع بنایا، وہ کون سی کوالٹیز تھی جن کوالٹیز نے انہیں ایران کا رہبر بنایا، اور وہ کون سی کوالٹیز تھی جن کوالٹیز نے ان کا قد مسلم رہبروں میں سب سے بڑا کیا، وہ کون سی کوالٹیز تھی جن کوالٹیز نے انہیں ایشیا کا سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا علم بردار بنایا. یہ سب محسوس کریں اور اسے اپنے ذہن میں رکھیں. خمینی صرف ایران کی جاگیر نہیں، خمینی صرف شیعوں کی جاگیر نہیں، خمینی صرف فارسی بولنے والوں کی جاگیر نہیں، خمینی صرف دنیا کے شیعوں کی جاگیر نہیں. خمینی ایک طرز زندگی ہے، طرز زندگی. خمینی ایک اصول ہے، خمینی ایک قانون ہے، خمینی ایک طریقہ ہے، خمینی ایک خلوص کی چلتی پھرتی تصویر ہے. ناشتہ کرتے ہیں نا ایرانیوں میں، 2-4 پھل اور کچھ چیزیں لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. وہ کھا رہے تھے ایک پھل اٹھا کے، اور کسی نے خاموشی سے دیکھا، کچھ بولا نہیں. جانے لگا تو پوچھا کہ تم کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ کہاں، آپ نے اکیلے کھایا، آپ نے مجھے پوچھا نہیں. اب میں ان کے جملے اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کا پھل اگر میٹھا ہوتا تو تمہیں ضرور یاد کرتا. پھل میٹھا نہیں تھا. اللہ کی قسم محسوس کریں آپ، اور یقین جانیے وہ ایک بصیرت. اگر آپ آیت اللہ خمینی کو پڑھیں گے، مجھ سے بہت سارے میرے جونیئر، میرے بعد کے میرے دوست میرے، کہ آپ سیاست میں کس طرح آگے بڑھتے ہیں، کیسے آگے بڑھتے ہیں، کس طرح آپ سیاست کو سمجھتے ہیں. تو میں نے بہت پہلے وصیت آیت اللہ خمینی پڑھی. اس میں پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں، ایران کے جوانوں، یہ زمین تمہاری ہے اور اس زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ تمہارے ہیں. اب اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس میں یورینیم ہے، ٹیٹینیم ہے، آئل ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، اسپیسس اسٹون ہے، ڈائمنڈ ہے. یہ ساری چیزیں زمین کے اندر ہیں. کسی ایک بادشاہ کا کوئی حق نہیں کہ تمہارے حق کا سونا، تمہارے حق کا چاندی، تمہارے حق کا تیل، تمہارے حق کا کوئلہ، تمہارے حق کی چیزیں کسی اور کو دے دے، بیچ دے، گروی رکھ دے، ختم کر دے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہندوستان کی کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کی زمین کا جو وارث ہے، پولیٹیکلی بول رہا ہوں، جو زمین کا وارث ہے وہ ہندوستان کی قوم ہے، کوئی ذات نہیں، ہندوستانی قوم ہے. اس ہندوستان کی زمین کے اندر کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنا ہیرا ہے، کتنا یورینیم ہے، کتنا ٹیٹینیم ہے، کتنا پیٹرول ہے، کتنا گیس ہے، اس کی کوئی پارٹی یا اس کی کوئی بزنس کمپنی مالکن نہیں بن سکتی یا مالک نہیں بن سکتی. عوام مالک رہتی ہے. عوام کا حق ہوتا ہے، مگر یہ حق عوام کب سمجھے گی؟ جب جاگے گی کب؟ جب سیاسی سمجھ رکھے گی. سیاسی سمجھ کب رکھے گی؟ جب اس کا کوئی سیاسی رہبر ہوگا. سیاسی رہبر کب ہوگا؟ جب اس نے سیاست پڑھا ہوگا. ہمارے یہاں ہندوستان میں تو الٹا ہے، ہم نے تو سیاست کو معاویہ کی جاگیر بتا دیا. مجھے نہیں پتا کس مولوی نے اور کس اخوند نے اور کس امامے والے نے یہ کیا، میں نہیں جانتا، مگر ہم نے تو سیاست کو معاویہ کی جاگیر بتا دیا. ارے بھائی، یہی عہدہ تھا نا خلافت کا. اسی کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے میرے مولا کا حق چھینا.
میرے مولا کی مسند چھینی. تو آپ کیا بلیو کرتے ہیں؟ آپ بلیو کرتے ہیں نا میرے مولا کا حق تھا. یاد رکھیے گا جب دنیا معاویہ کی سیاست کی بات کرے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ علی کی سیاست کا تذکرہ کریں, حسن کی سیاست کا تذکرہ کریں, حسین کی سیاست کا تذکرہ کریں, مختار کی سیاست کا تذکرہ کریں, علی ابن یقطین کی سیاست کا تذکرہ کریں, خمینی کی سیاست کا تذکرہ کریں, خامنہ ای کی سیاست کا تذکرہ کریں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بس میرے عزیزان, خلوص اگر آپ کے عمل میں ہے تو سب کچھ ہے, اور خلوص نہیں ہے تو معاف کیجئے گا, کچھ نہیں ہے. ایک جملہ بڑے سادگی سے کہوں گا, پوری دنیا مجھے سن رہی ہے. آپ کو پتہ ہے بہت ساری باتیں آپ لوگ تو یہاں یوزڈ ٹو ہیں, مجلس ہو رہی ہے, ممبر بیٹھے ہیں, آپ جو چاہتے ہیں بولتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہتے ہیں. آپ کو اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ کہاں کیا کہا جائے گا اور کہاں کیا سوچا جائے گا. میں بڑی ذمہ داریوں میں رہتا ہوں تو مجھے الفاظ بھی استعمال کرنے کے پہلے 10 بار سوچنا پڑتا ہے. دنیا کی ساری دفاعی طاقتیں ہر چیز کا جواب لا پاتی ہیں, لیکن 2 علی اور 1 حسن کا جواب نہیں لا پاتی. پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں محسوس کر پا رہے ہیں. ایک عراق کے علی کا, ایک ایران کے علی کا, اور ایک لبنان کے حسن کا. درود پڑھیں محمد و آل محمد, محمد و آل محمد. بس میرے عزیزان, اسی خلوص کو آگے بڑھائیں. حسین کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے خلوص کے. حسین کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے خلوص کے. اگر خلوص سے آپ کام کر رہے ہیں اس کی گنتی ہے, اور اگر سماج میں نام بڑا کرنے کے لیے, پوسٹر پہ نام بڑا کرنے کے لیے, دنیا میں نام بڑا کرنے کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو نیکی کی جزا ضرور ملے گی. حسین کی خوشنودی نہیں مل سکتی. حسین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو ان کی بارگاہ میں جھک جاؤ. بہت سارے ہمارے جوان جو حوضے میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے, بڑی اچھی آواز ہے ان کی, بڑا اچھا کلام بھی پڑھتے. جنرلی وہ ان کے سامنے جب کوئی دوسرا پڑھ رہا ہو یا وہ خود پڑھنا چاہتے ہوں تو ان کی فیلنگ ہوتی ہے کہ شاید وہ اچھا پڑھ سکتے, یقیناً وہ اچھا پڑھ سکتے. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم جب حوضے میں آئے تھے پڑھنے کے لیے تو ہمیں ہمارے استاد نے کہا کہ بیٹا ہر کام کے پہلے یہ دھیان رکھنا کہ معصومہ تمہارے ہر عمل کی گواہ ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے انسان گندی زبان استعمال کب کرتا ہے؟ جب اس کی سوچ گندی ہو جاتی ہے. اگر اس کی سوچ گندی نہیں ہے تو پھر وہ گندی زبان نہیں بول سکتا. ہمیشہ کوشش کیجئے. اچھا گندی کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ تھوڑی کوئی دنیا کے روڈ پہ ٹہلنے والے لوگ ہیں, ان کی گندگی کا معاملہ الگ ہے. ہم جس لفظ کو گندا کہتے ہیں وہ الگ ہے. ہم اگر کسی کے بارے میں یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس سے بہتر ہیں, یہ بھی گندا خیال ہے, یہ بھی کوئی صاف خیال نہیں ہے. آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ کوئی دوسرا ہم سے یقیناً بہتر ہوگا, یقیناً. اور یقین جانیے میں مانتا ہوں کہ عالم مجلس پڑھ رہا ہے, ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے, خطیب پڑھ رہا ہے, یا کوئی شاعر پڑھ رہا ہے, کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے, یا کوئی قصیدہ پڑھ رہا ہے, مجمع کا وہ انسان جو درود پہلے بھیجتا ہے یا نعرہ پہلے لگاتا ہے, وہ بیٹھے ہوئے 5000 لوگوں میں سب سے آگے ہے, کیونکہ اسلام میں ابتدا کرنے والے کی زیادہ اہمیت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, آپ قوم میں ہیں, میں اپنے خوجہ برادری اور اپنی قوم سے کہنا چاہوں گا, قوم میں آپ آئے ہیں اس لیے نہیں آئے کہ ذرا جو مہوا تلاجہ راجولہ بھاونگر میں جو سلوات بھیجا کرتے تھے اسے دھیمے سلوات بھیجیں آپ. نہیں, یہاں جب اتنے نزدیک آ گئے ہیں تو ذرا زور سے سلوات بھیجیے. میرے ہی ساتھ نہیں, کسی کے ساتھ بھی بیٹھیے. یہ نہ سوچیے آپ کو یہاں کس سے شرمانے, ڈرنے, گھبرانے, پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہمارے ہاں علماء, اور علماء کیا, میں تو کہیں پروفیسرز کے بیچ میں تقریر کر رہا تھا کسی کالج میں, تو میرا نمبر آیا تو میں نے پہلے کہہ دیا مجھے پتہ ہے بھائی تالیاں, کیونکہ وہ کلیپس بجتی ہیں, تالیاں بجتی ہیں. میں نے کہا بھائی مجھے پتہ ہے تالیاں تو بجیں گی نہیں,
بڑی مشکل سے سر ہل جائے گا کیونکہ سب پروفیسرز ہیں. تو انہوں نے اسی بات پہ تالی بجائی کہ بھائی یہ کم سے کم آپ نے ایک سچ ہم لوگوں کا اجاگر کیا, یہی فیکٹ ہے. تو پڑھے لکھوں کی یہ پرابلم ہے, مگر ہمارے لیے اس پرابلم میں جانا نہیں, ہمارے لیے وہ حاضر ہیں, آئے ہیں, تشریف ہیں, رکھ کے تشریف فرمائے, ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, شرف ہے ہمارے لیے. لیکن آپ کے لیے, آپ جب مجلس میں جائیں, میری مجلس میں ہو, کسی اور کی مجلس میں ہو, کہیں بھی جائیں, یہاں 60 مقامات پہ مجلس ہو رہی ہے, خم محرم ہے, ہر جگہ امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے, اپنی حاضری اعلان کر کے دکھائیں کہ میں حاضر ہو گیا ہوں. یاد رکھیے گا, اہل بیت کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے. وہ ایک بار خلوص سے درود پڑھنا نہ جانے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. اور وہ چند قطرے آنسو اہل بیت کے لیے آپ کو نہ جانے یہ دنیا میں کتنی مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں اور آخرت میں آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں. کل میں نے کہا, ایک روایت پیش کی آپ کے سامنے, دنیا میں ہر عمل کا ایک لمیٹڈ ثواب ہے, مگر وہ آنسو جو عزائے سید الشہداء پہ آپ نے غم امام حسین میں بہائے ہیں, انلمیٹڈ ثواب ہے اس کے. بڑے محترم لوگ ہیں. میں آپ سب سے بڑی معذرت کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے آج کون سی تاریخ ہے اور آپ کو معلوم ہے آپ کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں سے کربلا کوئی زیادہ دور نہیں ہے, کم سے کم اتنا تو نہیں جتنا ہندوستان سے ہے. مولا مقدر کرے کہ اس سال میں آپ ضرور زیارت کو جائیں. مولا مقدر کرے کہ آپ اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ حسین کا علی اصغر کہاں زمین پہ تھا. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ حسین کا علی اکبر کہاں گھوڑے سے گرا. جب مجلس ہوا کرے, جب مجلس میں بیٹھا کرو تو داہنے بائیں نہ دیکھا کرو, اور جب رویا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے کوئی بے چین رو رہا ہے. ہاں, اور ایک بات کہوں, میں نے علماء سے سنا ہے, میں نے پڑھا ہے, جب مجلس برپا ہوتی ہے نا تمہارا مولا سید سجاد باہر بیٹھتا ہے. ہاں, اور ایک 4 سال کی سیدانی ہے جو آپ کو روتا دیکھ کے اپنے بھائی سے پوچھتی ہے, بھیا اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے مجھے تماچے نہ مارے جاتے. جزاکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بڑے آرام سے پڑھوں گا تاکہ مصائب سمجھ سکو. ایک مختصر سا نوحہ ہوگا, زحمت تمام. محرم کی تاریخوں میں روایت کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا اپنا عقیدہ ہے, 34 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ سکینہ پیاسی تھی, یہ نہیں بتا پاتی کتنی پیاسی تھی. روایتیں یہ بتاتی ہیں زینب کو تازے آنے لگے, یہ نہیں بتا پاتی کتنے تازے آنے لگے. میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا, میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ اور کھل کے رو سکو. ایک سنی عالم دین سے, ممبر آف پارلیمنٹ دلی میں, ان سے ایک سنی جوان نے پوچھا, مولانا یہ بتائیے یہ روتے کون لوگ ہیں, یہ ماتم کون لوگ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تو نے کبھی کسی جوان کی میت دیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھی ہے. کیا تو نے دیکھا ہے جب تک وہ جوان کی میت گھر کے باہر ہوتی ہے آواز نہیں آتی, مگر جب جوان کی میت گھر کے اندر جاتی ہے تو چند عورتوں کے رونے کی آواز باہر آتی ہے. سنی عالم دین نے اپنے جوان کو سمجھایا, روتا زور سے وہ ہے جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, ماتم وہ کرتا ہے جس کی دنیا اجڑ گئی ہو. ہم ماتم کر کے اعلان کرتے ہیں ہماری دنیا اجڑ گئی. جزاکم اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس ایک روایت سن لو اور مجلس تمام ہے. کل سے انشاءاللہ مجھ سے سنتے رہنا. حسین نے نکلنے کا ارادہ کیا, اپنی نانی کے پاس آئے, سلام نانی جان.
ام سلمہ لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، فرمانے لگی لال کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی جان عراق کا ارادہ ہے۔ نام سنتے ہی ام سلمہ کہنے لگی لال دل گھبرا رہا ہے۔ حسین نے یاد دلایا، نانی آپ کو یاد ہے نانا نے ایک شیشی دی تھی؟ فرمانے لگی ہاں میرے لال یاد ہے۔ نانی کیا کربلا کی زمین دیکھنا چاہیں گی؟ لال تو امام وقت ہے، اگر دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے۔ حسین نے باجاز امامت اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہو گئی۔ دیکھو میں محرم میں دعائیں نہیں کرتا، لیکن ایسی تہم تاریخ ہے، معصومہ سے توسل کر کے کہنا چاہتا ہوں بی بی یہ جتنے بیٹھے ہیں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرنا۔ جہاں جہاں تک سنا جا رہا ہے جو کوئی بھی حاجت مند ہے اس کی پریشانی کو دور کرے۔ اشارہ کیا نانی دیکھیں یہ کربلا کی زمین ہے۔ ام سلمہ نے دیکھنا شروع کیا، فرمانے لگے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو گریں گے۔ نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میں اصغر کی قبر تیار کروں گا۔ فرمانے لگے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا۔ چلو کربلا لے کے تمہیں چلتا ہوں۔ علامہ رشید ترابی مرحوم فرمایا کرتے تھے قاسم جب تک گرے نہیں تھے قاسم تھے، مگر قاسم جب گھوڑے سے گرے، اور جب حسین قاسم کے پاس پہنچے علامہ مرحوم فرماتے حسین زمین پہ بیٹھے، امامہ اتارا زمین پہ رکھا، آسمان دیکھ کے فرماتے واہ غربتا میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ جزاکم اللہ، تمہاری صدائے گریہ بلند ہو گئی، بس آخری جملہ سن لو اور مجلس تمام ہے۔ حسین کو سلام کرتے ہوئے چلے جانا، معصومہ کو سلام کرتے ہوئے چلے جانا۔ بس ایک جملہ، کربلا میں ہر رشتہ جو بھی رشتہ دکھائی دیا اس رشتے کے خلوص کو دیکھیے، اس رشتے کی قربانی کو دیکھیے، اس رشتے کی عزت کو دیکھیے۔ کچھ رشتے ایسے ہیں دنیا میں جو ان رشتوں کو بلند کر کے گئے، جیسے زینب کی محبت حسین کے لیے، جیسے صغرا کی محبت اکبر کے لیے، جیسے معصوم قم کی محبت امام رضا کے لیے۔ عجیب بات ہے ان بہنوں نے اپنے بھائیوں کو بے پناہ چاہا، مگر انہیں قبر بھائیوں کے قریب نہیں ملی۔ ہائے رے بہنیں، ہائے رے کربلا کی بہنیں، انہی کربلا کے بہنوں کے صدقے ہماری بہنوں کا حجاب باقی رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین۔ آ گیا ماہ ازاں اشک بہاؤ لوگوں، آ گیا ماہ ازاں اشک بہاؤ لوگوں، آ گیا ماہ ازاں
اشک بہاؤ لوگوں آ گیا ماہ ازاں اشک بہاؤ گو آ گیا ماہ ازاں اشک بہاؤ لوگوں آ گیا ماہ ازاں اشک بہاؤ فاطمہ آئی ہے جنت سے محرم کرنے کربلا والوں کا مظلوموں کا ماتم کرنے کربلا والوں کا مظلوموں کا ماتم کرنے ہاتھ ماتم کے لیے جلد اٹھاؤ لوگوں آ گیا ماہ ازاں اشک بہاؤ لوگوں آ گیا ماہ ازاں اشک بہاؤ وقت آیا ہے جو ایک روز چلا جائے گا گر کمی رہ گئی دل چین نہیں پائے گا گر کمی رہ گئی دل چین نہیں پائے گا اپنی آنکھوں کو سمندر سے ملاؤ لوگوں آ گیا ماہ ازاں اشک بہاؤ لوگوں آ گیا ماہ ازاں اشک بہاؤ ہے وبا اور یہ مرض کچھ بھی نہ کر پائیں گے یہ کہاں ماتم شبیر سے ٹکرائیں گے یہ کہاں ماتم شبیر سے ٹکرائیں گے کر کے ماتم انہیں اوقات ملاؤ لوگوں آ گیا ماہ ازاں اشک لوگوں آ گیا ماہ ازاں آنکھ دکھلا کے کرو موت کے آگے ماتم لے کے بڑھتے رہو عباس جری کا پرچم لے کے بڑھتے رہو عباس جری کا پرچم ہم حسینی ہیں یہ دنیا کو بتاؤ لوگوں آ گیا ماہ ازاں بہاؤ لوگوں آ گیا ماہ ازاں اشک بہاؤ لوگوں پانی عباس سکینہ کے لیے لا نہ سکے شان کٹوا کے بھی مشکیزے کو پہنچا نہ سکے شان کٹوا کے بھی مشکیزے کو پہنچا نہ سکے نام پہ ان کے سبھی دلوں کو سجاؤ لوگوں آ گیا ماہ ازاں اشک بہاؤ لوگوں آ گیا ماہ ازاں اشک بہاؤ لوگوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ
السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک و ابیک، السلام علیک وعلی امک و اخیک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمت الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا تفسیر الفرقان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا اجر اللہ تعالی فرجک وساحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔